بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BBC کی ویب سائٹ پر شائع کیے گئے ایک آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ سجن جندال مودی اور میاں نواز شریف کے غیر رسمی ایلچی تھے۔ یہ رسمی اور غیر رسمی ایلچی کا کیا فرق ہے؟ غیر رسمی کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری طور پر نہیں، غیر سرکاری طور پر وہ نواز شریف کے بھی اور مودی کے بھی ایلچی تھے۔ ان کے مابین رابطہ کار کے طور پر وہ کام کرتے تھے۔ یہ چند سال قبل کی بات ہے کہ جندل ایک چھوٹے وفد کے ہمراہ نجی طیارے پر پاکستان پہنچے اور انہوں نے مری میں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اور انہیں نریندر مودی کا پیغام پہنچایا۔ ریاست ہریانہ سے تعلق رکھنے والے سجن جندال انڈیا کے سٹیل ٹائکون ہیں۔ وہ ایک بڑی سٹیل کمپنی JSW کے مالک ہیں۔ 2016 میں ان کے اثاثوں کی مالیت کا تخمینہ تقریباً $4 ارب لگایا گیا تھا۔ ان کے بھائی نوین جندال بھی سٹیل کے کاروبار میں ہیں اور وہ بھی ارب پتی ہیں۔ وہ کانگریس پارٹی سے رکن پارلیمنٹ رہ چکے ہیں اور سیاست میں بھی سرگرم رہے ہیں۔ سجن جندال نسبتاً لو پروفائل رکھنے والی شخصیت ہیں۔ وہ ملک کی سیاست یا میڈیا میں بہت کم سامنے آتے ہیں اور ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ تاہم 25 دسمبر 2015 میں انڈین وزیر اعظم نریندر مودی پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے افغانستان سے واپسی پر اچانک کسی پروگرام کے بغیر لاہور پہنچے تو کہا گیا کہ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان اس ملاقات کا اہتمام جندال نے کروایا تھا۔ سجن جندال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف سے ان کے عشروں پرانے خاندانی تعلقات ہیں۔ نواز شریف مئی 2014 میں جب وزیر اعظم مودی کی تقریب حلف برداری میں دلی آئے، اس وقت بھی انہوں نے جندل سے ملاقات کی تھی۔ اس کے علاوہ 2014 میں نیپال میں سارک سربراہی اجلاس کے دوران بھی اس طرح کی خبریں میڈیا میں آئی تھیں کہ جندال نے ہی دونوں وزرائے اعظم کے درمیان خفیہ ملاقات کروائی تھی جو 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سجن جندال نریندر مودی کے اتنا قریب کس طرح ہے۔ اس کا ایک سبب نواز شریف سے ان کی قربت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ضرور واضح ہو چکی ہے کہ وہ ایک عرصے سے دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطہ کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انڈیا کی معروف صحافی اور تجزیہ کار برکھا دت نے ان کے بارے میں لکھا کہ جندال مودی کے ایک غیر رسمی ایلچی ہیں جو دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک خفیہ پل کا کام کر رہے ہیں اور انتہائی دشوار حالات میں بھی وہ دونوں رہنماؤں کے درمیان رابطے کی کڑی ہیں۔ جندل کا دورہ پاکستان، جس میں انہوں نے مری میں میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی تھی، ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب انڈین بحریہ کے کمانڈر کلبھوشن جادھو کو پاکستان میں جاسوسی اور تخریب کاری کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ کلبھوشن کی گرفتاری اور پھر موت کی سزا دونوں ہی مودی حکومت کے لیے داخلی طور پر شدید سبکی و پریشانی کا سبب تھا اور ہے۔ خیال یہی ہے کہ جندال نے جو پیغام نواز شریف کو دیا اس میں کلبھوشن کا معاملہ ضرور شامل تھا۔ کچھ لوگوں کی طرف سے ان دنوں بھی اور اب تک بھی کہا جاتا ہے کہ جندال ان دنوں پاکستان آئے تو بغیر ویزے کے آ گئے تھے، لیکن اس کی وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ جندال کو باقاعدہ ویزا جاری کیا گیا تھا، لیکن ان کا ویزا مری کا نہیں تھا۔ وہ لاہور میں رہ سکتے تھے یا پھر اسلام آباد میں، لیکن ان کو مری لے جایا گیا۔ ایسی بات کرنے والے بھی کتنے سادہ ہیں۔ نریندر مودی اور ان کے وفد کے پاس کسی قسم کا کوئی ویزا تھا، نہ پاکستان آنے کی پرمیشن تھی۔ اس کے باوجود بھی ان کا جہاز پاکستان میں لینڈ کرتا ہے اور پورے کا پورا وفد، جس میں سجن جندال بھی ہوتے ہیں، میاں نواز شریف کی نواسی کی شادی میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ وہی جندال ہیں جب میاں نواز شریف مودی کی حلف برداری میں دلی گئے، وہاں پہ انہوں نے کئی ملاقاتیں کی۔ ان کے ساتھ خاندانی ملاقات بھی ہوئی، ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی، لیکن میاں نواز شریف کے حوالے سے کشمیری لیڈرشپ آج تک یہ گلہ کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے اس موقع پر کشمیری لیڈرشپ سے، حریت رہنماؤں سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف کی مری میں جندال سے ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے کسی بھی متعلقہ ادارے کو نہ صرف یہ کہ آگاہ نہیں کیا گیا، بلکہ ملاقات ہی کو
خفیہ رکھا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم کے نہ صرف یہ کہ خواب دیکھ رہے ہیں بلکہ تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب میاں نواز شریف کا تیسری بار وزیر اعظم بننے سے چوتھی بار وزیر اعظم بننا ناممکن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ بیجا ہوا ہے جو اب پک چکا ہے اور اس کے کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بیرونی ممالک کے بڑے بڑے لوگوں اور وفود سے ملاقاتیں ہیں۔ جندل سے ایک اور ملاقات میاں نواز شریف کی اوٹاوا ناروے میں ریڈیسن ہوٹل میں بھی ہوئی تھی۔ یہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ جس دن میاں نواز شریف نے ناروے کے لیے روانہ ہونا تھا اسی دن پاکستان میں پشاور میں بہت بڑی دہشت گردی ہوئی، 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے، لیکن میاں نواز شریف نے اپنا اوٹاوا ناروے کا دورہ کینسل نہیں کیا۔ وہاں پہ جاتے ہیں، وفد بھی ساتھ تھا، وفد کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سیر و سیاحت کریں۔ میاں نواز شریف ہوٹل میں اکیلے ہوتے ہیں تو وہیں پہ سجن جندال ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ ملاقات بھی خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن خفیہ والوں سے خفیہ نہ رہ سکی۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب جب مودی کی حلف برداری میں دلی جاتے ہیں، وہاں بھی میاں نواز شریف کی طرف سے سجن جندال کے گھر جا کر ملاقات کی گئی اور وہاں پہ پاکستانی سفارت خانے کے لوگوں کو یا کسی بھی ایک بندے کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس ملاقات میں کیا ہوا اس بارے میں بھی ہمارے ادارے، ہمارے سفارت خانہ، ہمارا وزارت خارجہ لا علم ہے۔ اور پھر لندن میں ہونے والی ملاقاتیں، میاں صاحب 4-4.5 سال سے لندن میں موجود ہیں، وہاں بھارتی وفود ان سے ملتے ہیں، اسرائیلی وفود کے ملنے کی بھی باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ اور پھر اشرف غنی حکومت کے حمداللہ محب بھی میاں نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں اور پاک فوج کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ میاں نواز شریف کی ایسی قربتیں اور ملاقاتیں، خفیہ کاری ان کی راہ میں، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ میں سد راہ بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میاں نواز شریف چوتھی بار تو کیا 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اور 10ویں بار بھی پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن سردست ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا امکان نظر نہیں آتا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔